آپ پتہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ اور بڑے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص یعنی شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو چھو لے، ٹچ کر لے، تو اس شخص کی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. 3 طلاقیں کیا بالکل لگ گئی، ایٹم بم پہ. اور اسی طریقے سے اگر کوئی سسر اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ چھو لے، اس بیچارے کے خامند کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، اس کے خامند کے لیے. یہ فقہ حنفی کا پیٹ مسئلہ ہے، بار شریعت میں لکھا ہے، در مختار میں، رد المختار میں. قدوری شریف، پنجابی میں کہنا قطوری شریف، یہ قطوری بات کہیں گے، یہ قطورا یہ لفظ بولا ہے یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے. اچھا جی، 5ویں کلاس کا بچہ، سانو جناب یونیورسٹی پہنچ کے بھی یہ گلا نہیں سن پتا. 5ویں سال کا بچہ آپ جا کے مدرسے میں چھوڑتے ہیں، وہ قدوری بدماش پڑھا دیتے ہیں اسے، اس کو یہ سارے مسئلے ایجوکیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ اس سے بھی آگے انہوں نے انجینئرنگ کی ہے کہ جی کوئی شخص جو ہے وہ غلطی سے اس کا ہاتھ یعنی وہ شہوت کی حالت میں تھا، اس نے ہاتھ رکھنا تو بیوی پہ تھا، غلطی سے رات کے اندھیرے میں بیٹی پہ پڑ گیا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور میں ایک شخص کا نام اپنے لیا کروں گا، نام لینے کا فائدہ نہیں ہے. ایک شخص کا جو ہے میں کلپ سن رہا تھا کہ قدوری شریف کے اندر بے حیائی والی باتیں ہیں اور سیکس کے متعلق ایجوکیشن ہے، اور 5 سال کی عمر میں بچوں کو یہ مدرسوں کے اندر ایجوکیٹ کر لیتے ہیں جناب سیکس کے متعلق. میرا آلریڈی کلپ موجود ہے، اس پہ قدوری بدماش ہے یا شریف، تو وہ کلپ میں اسی ویڈیو کے آخر میں چلا دوں گا، آپ پورا سن لیجیے گا. تفصیل کے ساتھ میں قدوری کے متعلق گفتگو کر چکا ہوں حدیث کی روشنی میں. جب کوئی مسئلہ قرآن میں ہو یا کوئی مسئلہ حدیث شریف میں ہو تو اس پر فقہا تفصیل سے بحث کرتے ہیں، اسے تفصیلاً اس کی تشریح کرتے ہیں. اس تشریح کرنے کا نام ہی آپ سمجھ لیں کہ فقہ ہے. قدوری ہو گئی، ہدایہ ہو گئی. جب کوئی چیز قرآن و حدیث میں آتی ہے تو اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، جو ہے قدوری میں بھی اور ہدایہ میں بھی اور دیگر فقہا کی فقہی کتابوں کے اندر. اسی طرح اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ عورت کو چھوا، یعنی کسی باپ نے شہوت کی حالت میں، یہ مسئلے موجود ہیں قدوری کے اندر بھی، ہدایہ کے اندر بھی، اور ہر مسئلہ کی کتابوں میں یہ مسئلے موجود ہیں. لیکن اس شخص نے پڑھا جو نہیں ہے، جو اعتراض کرنے والا ہے، ایک چیز کو اس نے ٹچ نہیں کیا، اسے معلوم نہیں ہے کہ فقہ کے متعلق وہ فقہ کو غلط چیز سمجھتا ہے. حالانکہ ایک حدیث کے اندر پورے فقہا کے باپ ہیں اور صحابہ کرام کے نام موجود ہیں، کون کون صحابہ فقیہ آتے ہیں. اس پہ آلریڈی وہ جو کلپ میں آخر میں دکھاؤں گا اس میں یہ بات موجود ہے. تو اس نے کہا کہ جی قدوری میں موجود ہے کہ جس نے، اچھا پہلا اعتراض یہ کیا کہ 5 سال کی عمر میں کوئی بچہ 5 سال کی عمر میں مدرسے میں قدوری نہیں پڑھتا، یہ تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس وقت کم سے کم جو عمر ہوتی ہے بچے کی وہ 18 سال سے 20 سال ہوتی ہے. کیونکہ میں خود مدرسے میں رہا ہوں تو میں یہ دیکھتا بھی رہا ہوں، یہ کتابیں میں نے مدرسوں سے ہی لی ہیں، میرے پاس موجود ہیں، اور میں جو آخر میں کلپ دکھاؤں گا اس میں آلریڈی وہ کتابیں دکھاؤں گا جو آلریڈی میرا کلپ اپلوڈ ہو چکا ہے قدوری کے متعلق. تو عورت کو چھوا جس نے قدوری میں ہے، یہ باپ نے شہوت کی حالت میں اگر بیٹی کو ہاتھ لگا لیا، چھو لیا، تو اس چھونے کا ایک اصطلاح ہے، اصطلاح کے طور پر لفظ چھوا استعمال ہوتا ہے فقہا کی کتابوں میں. ایک اصطلاح ہے جس حدیث میں ہم کہتے ہیں ضعیف. اس ضعیف سے مراد یہ نہیں کہ حدیث بالکل جعلی ہے، بلکہ اصطلاحاً کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اس کی متن پہ بات نہیں ہے. اسی طرح فقہا اصطلاحاً کہتے ہیں کہ اگر باپ نے بیٹی کو چھو لیا، باپ نے جو ہے ساس کو چھو لیا، تو اس چھو سے مراد ایک خاص اصطلاح ہے جو قرآن سے نکالی گئی ہے. بلکہ آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کرتا ہوں. سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. اب یہ لفظ پہ غور کیجیے گا، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء
فتیمموا. اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے 43 نمبر آیات سورۃ نساء کی، اللہ فرماتا ہے جب وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر سفر میں ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ او لامستم النساء، کسی نے عورت کو چھو لیا. اگر تم سفر میں ہو اور اگر تم اپنی حاجت سے واپس آؤ، واش روم سے واپس آؤ، حاجت سے واپس آؤ، تو اس کے بعد تم کیا کرو کہ اپنے آپ کو پاک کرو، یا تم نے عورت کو چھوا ہو تو اپنے آپ کو پاک کرو. اب اس سے مطلب کیا ہے؟ یعنی ٹچ کیا تو بم پھٹ گیا. اب جو کہ وہ جناب کہہ رہے تھے کہ جی ٹچ کیا تو بم پھوٹ گیا. اب مجھے بتائیں، یہاں قرآن کریم میں ہے کہ لامستم النساء، جس نے عورت کو چھوا ہو وہ خود کو پاک کرے. اس چھو سے سننے سے مراد کیا ہے؟ جماع. یعنی چھونے سے مراد یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہو، جماع کیا ہو. اگر کسی شخص نے عورت سے چھوا ہو، اس سے مراد اگر فقط چھونا نہیں ہے، عورت کا جسم تو پاک ہوتا ہے. حتیٰ کہ حالت حیض میں بھی عورت کے ہاتھ کھانا کھاتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ایک پورا باب ہے. قرآن کریم میں جب اس متعلق ایک پوری گفتگو لاؤں گا کہ جب ہم بات کریں گے پاک ہونے کے متعلق، اور میں سیکسول ایک لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ ان قریب، جس میں ضرورت ہے ایک ہماری کہ وہ سیکسول میاں بیوی کے لیے خاص قسم کی گفتگو اسلام کے متعلق جو اسلام نے کی ہے وہ سامنے لانی چاہیے. تو اس متعلق جب ہماری گفتگو ہوگی تو میں اس میں بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے. حالت عورت حالت حیض میں ہو، پوری چیپٹر ہے جو ہے قرآن کے اندر، پوری سورہ نساء کے اندر پورے بحث ہے اس متعلق، کون سی عورت تم پہ حلال ہے، کون سی حرام ہے، اور جب عورت کو حیض آئے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے. اور اسی طرح میں نے آلریڈی جو کلپ اپلوڈ کیا تھا بتایا تھا کہ حدیث شریف کے اندر لواطت کے متعلق پورے ابواب ہیں. قوم لوط کے اعمال فعل کے متعلق کوئی اگر کر لے تو اس کے متعلق اب کیا حکم ہے، کوئی جانوروں کے ساتھ کر لے تو اس کے ساتھ کیا حکم ہے. میں نے حدیث کی روشنی میں ابن ماجہ کی روایات پیش کی تھیں، اور وہ پہلا کلپ میں آپ آخر میں دکھاؤں گا آپ کو. تو آلریڈی یہ ابواب ہے حدیث کے اندر، یہ پورے احکام موجود ہیں. اگر اس کو فقہا اٹھا کر کے اس پہ بحث کرتے ہیں تو یہ غلط کیسے ہے؟ اب یہ کہا جائے جی یہ سیکس کی تعلیم مدرسوں کے اندر دی جا رہی ہے. اچھا پھر یہ تو ایک طرف. اب ذرا اس جناب کے دوسرے کلپ آپ سنیے. جناب کہتے ہیں میں تو سیکس کی تعلیم کا حامی ہوں. اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں. تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں، تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا، ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا، تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو. حالانکہ قدوری کے اندر سیکس کی تعلیم نہیں دی گئی، وہ تو ایک فقہا کا مسئلہ ہے کہ عورت کو کوئی چھو لے. چھونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط چھو لے، کوئی حالت شہوت میں یا نشے کی حالت میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی جمع کر لے تو یہ حکم اس کا بیان ہو رہا ہے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں. اور اس کے پیچھے کتنا ظلم ہے. 4 حدیثیں کوٹ کی امام قدوری نے، ان کو پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا بھی ہے تو بیان نہیں کیا. ان حدیث کی روشنی میں ایک فتویٰ دے رہے ہیں. تو عرض یہ ہے انہوں نے کسی سیکس کی تعلیم دینے کی نہیں کہی، وہ بتا رہے ایک مسئلہ بتا رہے نوجوانان کے لیے اور بالغ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بتا رہے ہیں. جبکہ مرزا صاحب تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایجوکیٹ کیسے کیا. اب میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے، 26 مئی 1992. اختلافی مسئلے پر دلیل کی ضرورت ہوتی. اجماع یہ ہے کہ جب علامات بلوغت پائی جائیں تو وہ جوان ہوگا. عورت کے لیے علامات بلوغت میں سے ہے مینسز کا یعنی حیض کا آنا، یا زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کا اگنا. مرد کے لیے بھی یہی. پھر وہ جو بخاری مسلم میں اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جو بنو قریظہ کے بارے میں جنہوں نے بدعہدی کی تھی، تو اس میں الٹیمیٹلی سعد ابن معاذ سے فیصلہ کروایا گیا تھا، کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں.
تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو بالغ لوگ ہیں وہ قتل کیے جائیں, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے. تو جامعہ سنن ابی داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے, بخاری مسلم میں بھی آتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی میں نابالغ تھا تو میں بچ گیا, اور اس کا طریقہ یہ, انہوں نے کہا جی میرے کپڑے اتارے گئے اور میرے زیر ناف بالوں کو چیک کیا گیا تو نہیں اگے ہوئے تھے, تو مجھے بچوں میں شمار کر کے چھوڑ دیا گیا. تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی, تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ, کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے وہ ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی. تو کہتے ہیں جی میں نے اپنی بیٹی کو کیسے ایجوکیٹ کیا, میں سیکس کی تعلیم دینے کا حامی ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ میری تمنا ہے کہ میں 15 سے 20 سال کے لڑکوں کو سیکس کی تعلیم کے لیے ان بچوں کے لیے ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں. میں اس بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ خود سوچیں, جس بندے کی یہ ہو. اب بخاری اور مسلم میں سینکڑوں روایات ایسی ہیں جو اس سیکس کے متعلق ہیں اور ایجوکیشن کے متعلق ہیں, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں سیکس. اب حضور نے فرمایا جب تم ہم بستری کرنے لگو میاں بیوی تو پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو. اب ایک دعا بخاری کے اندر موجود ہے. اب فقہا آگے سمجھاتے ہیں قدوری کے اندر, ہدایہ کے اندر, کہ وہ دعا کس وقت پڑھنی چاہیے, کپڑے اتارنے سے پہلے یا کپڑے اتارنے کے بعد. گویا تفصیلات موجود ہیں, وہ تفصیلات دیکھی جائیں معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے بتایا کہ وہ کپڑے اتارنے سے پہلے دعا پڑھ لیں, اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. اب یہ ہے فقہ. حدیث کیا تھی کہ حضور نے فرمایا یہ دعا جو ہے جمع کرنے سے پہلے پڑھ لو. اب کس وقت صحیح وقت کون سا ہے پڑھنی چاہیے, یہ علماء ڈیسائیڈ کریں گے. اور علماء نے بتایا کہ جو نبی کے وارث ہیں علماء, انہوں نے بتایا فقہ کی روشنی میں کہ یہ اس وقت پڑھی جائے گی. اب کپڑے اتارنے کے بعد اللہ کا نام لینا چونکہ بے ادبی ہے, مناسب نہیں ہے, اس لیے کپڑے اتارنے سے پہلے دعا پڑھی جائے. تو فقہ یہ بتاتی ہے. اسی طرح جو ہے دیگر کئی ایسی چیزیں قرآن اور حدیث میں اندر موجود ہیں اسی متعلق, ان کو جب فقہاء ڈسکس کرتے ہیں کتابوں میں تو ان جیسے جاہل لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی علماء یہ تعلیم دے رہے ہیں, اور خود کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ کہ سیکس کی تعلیم لینی چاہیے, اور سیکس کی تعلیم جو اپنے بچوں کو بھی دو, بچوں کو بھی دو. اور میں یہ میری یہ تمنا ہے, آپ تمنا ظاہر کر رہے ہیں, تو ہم کس کی بات مانیں؟ اور اپنی بیٹی کے متعلق آپ ایسے لفظ استعمال کر رہے ہیں. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. 7 سال میں سے 6 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ کتابیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اپنے کسی بچے کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے, اتنی گندی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسوں کے بچے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے جلدی ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں اسکولوں کی نسبت, کیونکہ جاتے ہی وہ اس طرح سیکسی قسم کی کتابیں ان کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اور ایسی کتابیں جو عام حالت میں آپ کو ملتی نہیں. آپ کو کسی اسکول کی کتاب میں ملے گا کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے یا گدھے کے ساتھ کر لے, تو فقہ کی بنیادی کتابیں جو پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں نا, اس میں یہ قدوری شریف جو لکھا ہوا ہے, یہ قدوری بدماش شریف نہیں ہے, اس میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں. یہ وہ چیزیں جو آپ میں سے کئی لوگ ابھی اس حالت میں پہنچ کے آج تک زندگی میں انہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہ لایا ہو ان چیزوں کا, تو وہ چیزیں تصور میں پہلے ڈال دی جاتی ہیں. یہ دینی تعلیم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو یہ دینی تعلیم دی جائے, جو دینی تعلیم آپ کو مطلب 30-40 سال کی عمر میں بھی نہیں آ کے ملی ہوگی, تو ان کو وہ 8-9 سال کی عمر میں دے دی جائے, تو پھر آپ خود یہ رسک لینا چاہتے تو لیں. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ کے مجھے بتا دیں, آپ یہ نہ نکلے ان کتابوں کے اندر تو آپ مجھے پکڑ لیں. اور پھر دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے تو دین میں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں, اور پھر دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے تو دین میں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں, اور پھر دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے تو دین میں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, محمد علی مرزا کا ایک اور کلپ میں نظر سے گزرا جس میں اس نے مدارس پر اٹیک کرتے ہوئے کہا کہ بے حیائی اور سیکس کی تعلیم ان مدارس کے اندر دی جاتی ہے, اور اس نے کہا کہ یہ دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے, یہ کون سا دین ہے. اور اعتراض کیا کیا کہ یہ جو بچے ہیں مدارس کے, یہ پہلے سال میں ہی ایسی فقہی کتابیں پڑھتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کتے کے ساتھ اور گدھے کے ساتھ اگر سیکس کر لو تو اسے کیا کیسے کرتے ہیں, اور یہ وہ اس نے ایک اعتراض کیا ہے, بناوٹی اعتراض. اور اس نے کتاب پیش کون سی کی, وہ کہتا ہے قدوری شریف.
کہتا ہے یہ قدوری شریف نہیں ہے بلکہ یہ قدوری بدماش ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اس نے اگلا اعتراض یہ کیا، کہا کہ یہ دین کے نام پر پہلے سال میں مدارس کے اندر 9 سال کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ تو ہے یہ، کون سا بچہ ہے جو 9 سال کی عمر میں یہ کتابیں پڑھتا ہے؟ یہ جو سب سے پہلے جھوٹ میں بتا دوں، اس نے کہا کہ پہلے سال میں ہمارے پاس جو کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ کی مدارس کے اندر، وہ ہے قانون شریعت۔ قانون شریعت ہے، یہ فقہ کی پہلے نصاب کی پہلے سال کی پہلے درجے کی کتاب یہ ہے۔ اور دوسری کتاب نور العزا ہے، نور العزا، دوسری کتاب نور العزا ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے دوسرے درجے میں، اور تیسرے درجے میں تیسرے سال میں یہ قدوری شریف پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام کتب جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کو جس پر اعتراض کیا ہے اسی کا تھوڑا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں جی قدوری کے اندر لکھا ہوا ہے کتے کے ساتھ اور گدے کے ساتھ اس طرح، تو کہتے ہیں اگر نہ ہو مجھے پکڑ لو۔ تو میں کہتا ہوں سارے حضرات، سنی حضرات اور جتنی بھی عوام اور مسلمین ہے، میں کہتا ہوں غیرت ہے تھوڑی سی پکڑو اس کو، پوری مختصر قدوری کے اندر یا کہ قدوری کے اندر، پوری قدوری کے اندر اور پوری مختصر قدوری کے اندر کہیں بھی جناب امام احمد بن محمد بن احمد بغدادی قدوری نے یہ الفاظ لکھی ہی نہیں ہے۔ جو موصوف نے بولے ہیں یہ الفاظ کہیں قدوری میں ہے ہی نہیں۔ وہ الفاظ کیا ہے میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جی کتے سے اور گدے سے، کتے اور گدے کا لفظ نہیں موجود، جہاں جنوار کے ساتھ جو غلطی کر لے، لفظ کتنے موجود ہیں؟ جنوار کے ساتھ جو کر لے اس پر کیا حد آئے گی؟ یہ بات قدوری میں موجود ہے، اور اگر قدوری میں یہ بات ہونے سے قدوری بدماش ہو جاتی ہے تو یہی بات ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، یہی بات سیم ایز اٹ از وہ داؤد شریف کے اندر موجود ہے، وہی ایز اٹ از مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، وہی بات ایز اٹ از جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر وہ بات قدوری میں ہو تو قدوری شریف نہیں بدماش ہو جاتی ہے مرزا کے بقول، اور اگر وہی بات جامعہ ترمذی میں ہو تو ترمذی شریف رہتی ہے یا بدماش ہوتی ہے؟ یہ فتویٰ مرزا صاحب خود لگائیں گے۔ یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو حکم ہے جنوار کے ساتھ کوئی کر لے تو اس پر جو حکم ہے یہ حدیث کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2564 کے اندر، ابن ماجہ کتاب الحدود اور 2564 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابن ماجہ کتاب الحدود 2564 کے اندر یہ بات موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس۔ اگر یہ قدوری بدماش ہے تو عبداللہ بن عباس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یعنی اتنی جہالت کی انتہا، مدارس کے خلاف اور علماء کے خلاف اتنا بغض کہ جو منہ میں آیا وہ بک دیا۔ آپ دیکھیں کہ ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی شریف اور دیگر، اور یہ حضور کا فرمان ہے، ابن عباس نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے یہ، تو اس پر کیوں نے اعتراض کیا؟ میں ذرا دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ بات اصل میں کیا ہے۔ یہ ہے قدوری، مختصر قدوری، اور اس میں پورا چیپٹر ہے کتاب الحدود۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کے لیے بتاؤں، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ تک دیگر کتب حدیث کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے باب ماجہ فی بیان الحدود، کتاب الحدود کے نام سے پورا ایک چیپٹر ہے، ابواب قائم کیے ہیں محدثین نے۔ تو جب محدثین ایک حدیث لائیں گے تو فقہا اس پہ تبصرہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب کوئی فقیہ کسی چیز پہ تبصرہ کرتا ہے تو وہ خود سے نہیں کرتا، بلکہ آپ دیکھیں اسی قدوری کے اندر آپ اس کی فہرست دیکھیں، کتاب الطہارہ، طہارت کا بیان، ساری حدیثوں کو کوٹ کر کے ان کا حکم بیان کر رہا ہے فقیہ۔ فقیہ کا کام ہوتا ہے محدثین کتابوں سے حدیث لینا اور اس پر حکم بیان کرنا۔ تو یہ فقہا نے پورا چیپٹر قائم کیا اور فہرست تیار کی، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج، کتاب البیوع، سارے کتاب یہاں پر پورے چیپٹر قائم کیے جیسے کہ محدثین نے قائم کیے۔
اب جب محدث کوئی روایت پیش کریں گے تو فقہا آلریڈی اسے بات کریں گے. تو اگر امام قدوری نے ایک حدیث کے اوپر تبصرہ کیا اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا بدمعاش، تو پھر عبداللہ ابن عباس اور حضور کی اس حدیث کے متعلق اور ابن ماجہ کے متعلق کیا خیال ہے وہ مرزا صاحب خود بتائیں گے. اچھا اگلی بات میں آپ کو بتانے دیتا ہوں، یہ ہے کتاب الحدود. کتاب الحدود ہے قدوری مختصر کے اندر. اس کے اندر آپ دیکھیے تو انہوں نے یہ کہا ہے علی فراشا فوتها فعل له الحدود من توزیع مرۃ. اب مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ لفظ استعمال آپ یاد رکھیے گا کہ جو شخص کسی جانور کے ساتھ کر لے اس پہ کیا حد ہے، یہ اس کا پورا بیان ہے. جانور کا لفظ استعمال ہوا، کتے کا یہاں لفظ اور گدھے کا لفظ نہیں ہے. یہ ہے قدوری مختصر. اب آتے ہیں یہ قدوری کل قدوری کی طرف. ٹھیک ہے، اور اس قدوری کے اندر آپ دیکھیں فہرست، تو یہاں پر انہوں نے یہ دیکھیں، یہ کتاب الحدود کا پورا چیپٹر ہے. اب جس بندے نے قدوری کو دیکھا نہیں، عوام الناس سے تو کتابیں دیکھی نہیں ہوئی، وہ تو سن کر بس جو ہے ان کو یہ امپریس کر لیتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں کتابوں سے جن کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کتنا بڑا یہ مکار اور جھوٹ بول رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کتاب الحدود ہے اور یہ 232 نمبر اس کا صفحہ ہے. یہ ہے قدوری اور اس کے اوپر اب آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں کیا ہے. سیم وہی والی بات آپ یہ دیکھیں، سیم وہی والی بات. چیپٹر قائم کیا کون سا؟ کتاب الحدود کا. کتاب الحدود کا چیپٹر قائم کیا اور اس میں یہ بیان کیا کہ وہی عبداللہ ابن عباس والی جو روایت ہے اس میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی جانور کے ساتھ کر لے وتی تو اس کا حکم کیا ہے، جمع کر لے تو اس پہ حدود بتانے کہتے ہیں مرحبا من اجل امرات علی فاشن فوتیھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا حکم ہے؟ وہی والا حکم یہاں ہو رہا ہے جو کہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. اب میں آپ کو ابن ماجہ کے اندر دکھا دیتا ہوں. ابن ماجہ کی جو روایت ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اچھا ایک اور، مرزا صاحب جو کہ یہ کتابیں تو پڑھ نہیں سکیں گے، انہوں نے جو ہے نا اس پہ کبھی وہ کیا نہیں ہوا، جو ہے ان کو عربی پڑھنی جو نہیں آتی، تو میں ان کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے اشراق نبی، شرح قدوری ہے. یہ قدوری کا ترجمہ ہے اردو میں. اس کے اندر باب الحدود کھولیں اور کتاب الحدود زاؤں کا بیان اردو کے اندر ترجمہ موجود ہے. یہ مرزا صاحب کیونکہ عربی پڑھ نہیں سکتے تو ان کے لیے یہاں میں یہ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں کہ اگر کوئی غیر عورت یا جانور کے ساتھ یا چوپائے کے ساتھ کر لے تو اس کے اوپر کیا حدود نازل ہوتی ہے، وہ حدود کا حکم بیان کر رہے ہیں. کون؟ امام قدوری. تو یہ ہے قدوری. یہ شریف ہے کہ بدماش، اس کا فیصلہ مرزا صاحب کریں گے کہ اس کے اندر تمام تر حدیث کے اوپر گفتگو کی گئی، فقہا نے فیصلے کیے اور یہ تمام جو روایات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ابن ماجہ کی 2564 نمبر روایت آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتاب الحدود کا بیان اور لوط کے متعلق قوم لوط. اب قرآن کے اندر بھی قوم لوط کا حکم ہوا ہے. اب مجھے بتائیں قوم لوط کا ذکر قرآن میں ہوا ہے اور اگر اب کوئی فقیہ یا کوئی بندہ قوم لوط کا ذکر بیان کرے تو کیا یہ بچوں کو یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ قوم لوط کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جس طرح حدیث کے اندر ایسی چیزیں آئی ہیں قرآن میں تو ایسی ہیں. اب قوم لوط کا ذکر نہیں کرنا چاہیے مرزا صاحب کی جو ہے پوائنٹ آف ویو سے. تو میں کہتا ہوں ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں. ایک ہی بات وہ یہ کہ یہ جو ہے قرآن کریم میں جیسے قوم لوط کا ذکر ہے ایسی کتاب الحدود میں ابن ماجہ کی آپ روایت دیکھیں 2564 فرمایا جو کوئی بھی قوم لوط پر عمل کرے فاعل اور مفعول کو قتل کر دو. اب اس سے اگلی جو روایت ہے وہ آپ دیکھیں ایک روایت چھوڑ کر کے اس میں اسی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے جو کوئی قوم لوط پر عمل کرے اوپر والے کو اور نیچے والے کو قتل کر دو. تو اب اس پر جب فقہا ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر پورے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے. اور اس طرح ابو داؤد کی 4463 نمبر روایت، ترمذی کی 1462 نمبر روایت، مسند احمد کے اندر کتاب الحدود کی پہلی روایت ابن عباس سے روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی جانور کے ساتھ کرے اسے جانور کو بیچ ڈالو اور اس کو قتل کر ڈالو. اس شخص کو قتل کر ڈالو، جانور کو بیچ ڈالو. اور ایک روایت میں آتا ہے جانور کو بھی ذبح کر ڈالو، اس کو بھی مار ڈالو. تو اب مجھے آپ بتائیں اس پر جب فقہا بیان کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟
وہ اس کو لائیں گے نا، حدیث پہ بات کریں گے نا، تو پھر اگر فقہا کی کتابیں بدماش ہیں، اب میں کہتا ہوں بدماش فقہا کی کتابیں نہ ہیں نہ حدیث کو کوئی کہہ سکتا ہے یہ بدماش کون ہے، یہ سب کو جانتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.